ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے، تو میں اس 21 کے روزے کے متعلق 2-4 باتیں تمہارے سامنے عرض رکھوں گا۔ سب سے پہلے تم یہ سمجھو کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا مرتبہ نبوت کا ہے، یعنی کہ سب سے پہلا مقام نبوت کا ہے، نبوت کے بعد صحابیت کا مقام ہے۔ اب یعنی کہ صحابیت میں سے خلفائے راشدین کا مقام بڑا ہے۔ اب خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بڑا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اب یعنی کہ رمضان المبارک کا 21واں روزہ ہے، تو 21ویں روزے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اب میں 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی کی شان میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اور خوب عمل کرنے کی بھی کیا کرے، توفیق دے۔ اب یعنی کہ حضرت علی کے والد کا نام عبد مناف ہے، اور حضرت علی کے والد کی کنیت ابو طالب ہے، اور حضرت علی کا یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یعنی کہ لقب اپنے بیٹے ہوا، ایک کنیت یعنی کہ اپنے بیٹے حضرت حسن کے نام سے یعنی کہ ابو الحسن ہے، اور دوسری کنیت یعنی کہ ابو تراب ہے، اور حضرت علی کا ایک لقب یعنی کہ اسد اللہ ہے، اور دوسرا یعنی کہ لقب حیدر ہے، اور تیسرا لقب مرتضیٰ بھی ہے۔ یعنی کہ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سال عمر تھی۔ اب یعنی کہ سب سے پہلے بڑے لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ حضرت ابو بکر تھے بڑوں میں سے، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا وہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور غلاموں میں سے زید بن حارث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کیا کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا۔ اور بچوں میں سے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یعنی کہ کلمہ پڑھ کر یعنی کہ صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ صحابیت کا شرف کوئی معمولی نہیں۔ اور اب اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی پر اعتماد کتنا ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، پھر یعنی جب ہجرت کر کے گئے تھے تو ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی یعنی کچھ امانتیں تھیں، یعنی وہ مخالف تو تھے لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی یعنی کہ امانتیں دی، اور یعنی اتنا یقین تھا علی پر یعنی کہ یقین تھا، امانتیں دے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ پھر آپ دیکھو جب مدینہ منورہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ انصار مدینہ اور یعنی کہ مہاجرین کی یعنی کہ جب آپس میں بھائی چارے کا اختیار کیا تو کہا یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھائی، پھر کہا علی میرا بھائی اور میں کس کا ہوں، علی کا بھائی ہوں۔ یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مقام اور کیا ہے، مرتبہ ہے۔